طاعون ایک بیماری ہے، کہتے ہیں چوہوں سے پھیلتی ہے، انگلش والے پلیگ کہتے ہیں اس کو۔ اس کے لیے فرمایا کہ جہاں ہو اور وہاں بیماری پھیل گئی ہے وہاں سے مت نکلو، اور یا یہ پتہ چلے کہ کہیں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ۔ جہاں بیماری پھیل گئی ہے وہاں نہیں جانا، اور اگر وہاں ہو جہاں پھیلی ہوئی ہے وہاں سے نکلنا نہیں۔ اس میں الگ الگ مفہوم اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں، پھر باقی آپ کی مرضی۔ یہ جو ہمارا وہم ہوتا ہے یا ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ سب کا ایک جیسا نہیں ہے۔ میں وہاں سے نکل گیا، موت لکھی تھی دوسری جگہ پہنچنے پر، موت نے آ لیا آپ کو۔ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا میں نہ نکلتا تو موت نہ آتی، یا یہ کہ میں نکل جاتا تو میں بچ جاتا۔ تو آپ اپنی سوچ پر زیادہ انحصار یا بھروسہ کریں گے، قدرت پر اونچی کہیے گا نہیں کرتے۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو ایک دو باتیں سنائی ہوئی ہیں، پھر سناتا ہوں۔ سورہ جمعہ میں ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے۔ کسی وائرس سے، کسی بیماری سے موت کا ہمیں یقین نہیں ہے، مگر موت کا تو یقین ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس بیماری سے ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، پتہ نہیں، لیکن کسی بھی لمحے موت کا آنا اس پر تو کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کو ہم کہتے ہیں نا ہوش اڑے ہوئے، گھبرایا ہوا، بہت سہما ہوا۔ کیا ہو گیا کہ جی میں بازار میں گھوم رہا تھا تو اسرائیل علیہ السلام مجھے نظر آئے اور انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا ہے۔ بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اسرائیل علیہ السلام نے گھور کے دیکھا ہے، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہند میں پہنچا دے۔ میں افریقہ کے علاقے میں ہوں، مجھے یہاں سے وہ لے، یا عرب کے علاقے میں ہوں، یہاں سے لے کر کہاں پہنچا دے؟ ہند میں پہنچا دے۔ مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی لگتا ہے نیت کچھ ایسی ہے کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ اڑا کر اس کو ہند میں لے گئی۔ اگلے دن ہند میں اس کی وفات ہو گئی۔ اگلے دن وہاں ہند میں اس کی وفات ہو گئی، موت آ گئی، وہ مر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے علیہ السلام۔ حضرت سلیمان نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا تو نے چھوڑنا تو کسی کو نہیں ہے، سب کی روح قبض کرنی ہے، تو خام خواہ لوگوں کو کیوں ڈراتا ہے؟
اس نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اس طرح ایک بندہ آیا تھا بڑا پریشان گھبرایا ہوا، اس نے کہا کہ مجھے اسرائیل علیہ السلام نے گھور کے دیکھا ہے، تو مجھے ان کی نیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ مجھے روح قبض کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے آپ ہند پہنچا دیں۔ میں نے ہوا کے ذریعے اسے ہندوستان بھیج دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے لسٹ مل جاتی ہے کتنے لوگوں نے مرنا ہے 1 سال کی یا جو بھی اللہ کا نظام ہے، کب اور کہاں مرنا ہے میرے پاس لسٹ ہوتی ہے۔ اس بندے کا نام میرے پاس لسٹ میں تھا کہ اس نے اگلے دن ہندوستان میں مرنا ہے، لسٹ میں میرے پاس اس کا نام تھا، اور جگہ کون سی تھی؟ ہند میں مرنا ہے۔ میں نے اس کو یہاں دیکھا تو میں نے ذرا آنکھیں کہتے نا غور سے کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، یہ یہاں پھر رہا ہے اور کل اس نے وہاں پہ مرنا ہے، تو میرا وہ گھور کے دیکھنا اس کا ڈر بن گیا، اس ڈر کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے ہوا کے ذریعے اس کو ہند پہنچا دیا، اگلے دن میں نے اس کی روح وہاں قبض کر لی۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ بظاہر ہم موت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رہے، پہلی بات تو یہ کہ مومن کو پتہ ہے موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو اب ہم یہ یاد رکھیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، آنا ہے۔ تو میں یہ سوچوں کہ میں نہ نکلتا یا میں وہاں چلا جاتا تو گویا میں تقدیر کی بجائے اپنی سوچ یا اس پر رہ جاتا ہوں۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بھروسہ کس پر کریں؟ اونچی کہیے گا، اللہ پر کریں۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچ کر یا اعلان کر کے اس کے اندر رہ جاتے ہیں، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ نہیں۔ اب اس میں ضروری کیا ہے؟ احتیاط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد، جذامی جس کو کوڑ ہو، لیپریسی پتہ نہیں آپ کے ہاں اس کا نام ہے، کوڑ کا مریض ہو، اس سے اس طرح بھاگو جیسے درندے سے بھاگتے ہو، کیونکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کوڑ میں مبتلا ہے، تو وہ جراثیم کا مجموعہ ہے، اس سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے، درندے سے بھاگتے ہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 1 نیزے یا 2 نیزے کے فاصلے پر بیٹھو اس شخص سے، اگر نیزہ 3 فٹ کا لگائیں، 5 فٹ کا لگائیں، 6 فٹ کا لگائیں، اتنے فاصلے پر بیٹھو جس شخص میں وہ بیماری ہے۔ یہ ہمیں تعلیم کیا گیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کراہت ہوگی، ناپسند کرو گے، اس کے اندر بو ہوتی ہے بہت زیادہ، جذامی میں، کوڑ والے میں بو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دوسرا شخص جس کے سامنے ہوو گے، جب تم توہین یا تحقیر کرو گے، وہ محسوس کرے گا۔
تو اس کو کہا گیا کہ وہ اتنے قریب نہ ہو کہ تم منہ بناؤ، وہ بھی انسان ہے، تکلیف میں ہے، تو تم کراہت کا اظہار کرو گے، وہ شاید اس کو تکلیف دے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو احتیاط کرنی ہے۔ یہ بھی باتیں آپ نے سن لی۔ اب آپ کو دوسرا رخ بھی بتاؤں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بسم اللہ یا یہ دعا پڑھ کے کسی بیمار کے ساتھ بھی کھانا کھا لو تو تمہیں وہ بیماری اونچی کہی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں توجہ دے رہا، لوگ اکٹھے نہ بیٹھیں، فاصلوں پر بیٹھیں، ہر شخص 2-2-3 فٹ کا فاصلہ دے کر بیٹھے، جب جماعت ہوگی تب اکٹھے ہو جائیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں احتیاط کریں۔ جو نئے آ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ فاصلے پر بیٹھیں تاکہ کسی کو دوسرے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، فاصلہ دے کر بیٹھیں، جب صفیں بنیں گی تب اکٹھے ہو جائیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں بیمار کے ساتھ کھانا کھایا، یہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ جہاں وہ روایت ہے کہ بھاگو، وہاں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اسی کے ساتھ برتن میں کھایا، اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا جہاں اس نے منہ لگایا۔ اب بات آ گئی میرے اپنے ایمان کی کہ بھروسہ کس پر رکھوں؟ اللہ تعالی۔ تدابیر اختیار کرنا یہ توکل یا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا منع نہیں۔